السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات کو بنا کے اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اور اللہ جڑا نفع نقصان دا مالک ہے، وہ اللہ جڑا بیٹی بیٹے عطا کرنے والا ہے، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے۔ درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک جنہ اور انساناں نو اسی صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیا، کہ اصل مقصد انسان کی تخلیق دا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات رکھے نے۔ عبادت سب تو پہلا جیڑا بھی انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے تو بعد اسلام نے جس چیز کا انہوں درس اور حکم دیتا ہے وہ نماز، اور اسلام کے اندر سب تو زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو دیتی گئی ہے اور نماز دیتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن سب تو پہلا جس چیز کے بارے کے اندر سوال ہوئے گا، پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب تو پہلا جس چیز کے بارے قیامت والے دن سوال ہونا ہے وہ نماز، اور ایسے حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر وہ نماز صحیح ہوئے گی وہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، اور اگر نماز کے اندر انسان کامیاب نہ ہویا تو دوسرے معاملات کے اندر کامیاب ہونا اس کے واسطے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ سب تو پہلا سوال نماز کا ہونا۔ اکثر ہاں ساڑھے مشہور ہے، لوگ اکثر گل کرتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہونے۔ میری اپنی ایک تحقیق ہے، اپنی سوچ ہے، بات بالکل غلط۔ سب تو پہلا رب کائنات نے حقوق اللہ کے بارے پوچھنا ہے، اپنے حقوق کے بارے پوچھنا، اور نماز ہے سب تو پہلا نماز کے بارے حساب ہے۔ لوگ کہہ
کہتے ہیں جی سچ بولو، کسی نال دھوکھا نہ کرو، فراڈ نہ کرو، جنتی پکا، یہ سچ بعد کی گل ہے، کسی نال اچھے سلوک نہ رہے ہو بعد کی گل ہے۔ سب تو پہلا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ یہ لوگوں نے نا نمازاں تو دور جان کا بہانہ بنایا، وہ کر سب سچ بولو، کسی نال دھوکھا نہ کرو، فراڈ نہ کرو، جنت پکی۔ یہ ساری چیزاں بعد دیا نے، جنت دین والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے کیا سارے سے پہلا نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام والسلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور فرمایا دین کی دعوت دینا، جیڑا بندہ مسلمان ہو جائے سب تو پہلا نماز کا درس دے، نماز کا حکم دے۔ سب تو پہلا اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی چیز کا سبق دیتا گیا، کسی چیز کا درس دیتا گیا، وہ اسلام کے اندر نماز۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کے اندر انہوں الصلاۃ کیا گیا۔ الصلاۃ کا معنی دعا ہے، اور نماز مخصوص عبادت کو کہتے ہیں، مخصوص عبادت اور مخصوص خاص وقت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی ہوئی نماز کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے ایمان والے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے نال۔ یہ تو مراد ہے کہ نماز پڑھو جماعت کے نال، با جماعت نماز فرض ہے۔ 5 نمازاں دن کے اندر فرض نے، با جماعت فرض نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، لوگوں نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور مشرکاں دے وچوں نہ ہو جانا۔ اس آیت تو معلوم ہویا جیڑا بندہ غیر اللہ کی عبادت کرے مشرک ہے، لیکن جیڑا بندہ نماز نہ پڑھے قرآن انہوں بھی مشرک آ گئے۔ آج سانو دوسرے مشرک بڑے نظر آنے کہ مشرک نے اے فلانا بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ ذرا جا اپنا بھی محاسبہ کریے کہ اسی بھی انہاں مشرکاں دے نال دے نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، لوگوں نماز قائم کرو، زکات ادا کریا کرو، تو مشرک لوگاں دے وچوں نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا جڑا اللہ دے نال شرک کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، وہ بھی بندہ مشرک ہے۔ جڑا نماز نہ پڑھے، زکات ادا نہ کرے، رب نے انہوں بھی اپنے قرآن کے اندر مشرک آ گئے۔ اور فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، لوگوں نماز میرا ذکر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سن لوگوں جڑا بندہ اپنے رب دے نال گلاں کرنا چاہتا ہے، اپنے رب دے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب دے نال گفتگو کرنا چاہتا ہے، انہوں چاہیے کہ نماز ادا کرے۔ کیونکہ جیڑا بندہ نماز پڑھ رہا اپنے رب دے نال گلاں کر رہا ہے۔ اور فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈا رب تہاڈے نال گلاں کرے تو پھر قرآن پڑھیا۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایمان والیاں نال گلاں کیتیاں، اور نماز کے اندر ایمان والے مسلمان جڑے نے اپنے رب دے نال گلاں کرے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، صرف آپ ہی نماز ادا نہیں کرنی، آپ ہی نہیں پڑھنی، قرآن کے الفاظ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ ہی نماز قائم کرنی ہے، اپنے اہل و عیال بھی نماز کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیتا، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، لوگوں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو۔ اگر 7 سال کا بچہ بچی ہو جائے، فرمایا نماز کا حکم دو، نماز پڑھے۔ اگر 10 سال کا ہو جائے، حدیث کے الفاظ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اگر ٹاٹا بچہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو مارو، سختی کرو، لیکن نماز کا حکم دیو۔ آج اسی اپنی اولاد کو اپنے کما واسطے بڑا مار رہے، پیو کی گل نہ منے اسی ڈنڈا پھڑ لی، ماں کی گل نہ منے ماں بڑا مار لی، دنیا کے کما کی خاطر بڑا مار رہے ہیں۔ لیکن افسوس کاش اسی کدی نماز کی وجہ تو بھی اپنی اولاد کو ماریا، نماز کی وجہ تو بھی اپنی اولاد کو چڑھتا۔ بچہ ستا ہے جی آرام کر دیو، بچہ گیماں کھیل رہا ہے، بچہ سکول کا پڑھ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بچہ 10 سال کا ہو جائے مار کے سختی دنا دو نماز پڑھا۔ میرے خیال کے مطابق کسی بھی حکم کے بارے اسلام نے یہ نہیں کہا تو مار کے کراؤ، لیکن جدو نماز کی باری آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا سختی کرو، مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جیڑی ہر انسان تے ہر مسلمان تے فرض ہے، وہ غریب ہوئے، وہ امین ہوئے، وہ مرد ہوئے، عورت ہوئے، بیمار ہوئے، ہر حال کے اندر نماز فرض ہے۔ وہ مسافر ہوئے نماز کی رخصت دے۔ اسلام نے بنیادی رکن 6 رکن حدیث کے اندر بیان ہوئے نے، ہر رکن جڑا مختلف موقع تے فرض ہے۔ حج جڑا صاحب استطاعت تے فرض ہے، جنہوں اللہ نے حج جو کے پیسے دے دیے، زکات ہونے کے لیے جن کو اتنے پیسے نے، روزہ رکھنا جڑا بندہ صحت مند ہے۔ لیکن نماز کی باری یہی فرمایا ہر مسلمان تے فرض ہے، وہ بیمار ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، غلام ہوئے، آزاد ہوئے، ہر انسان تے رب کائنات نے دن کے اندر 5 مرتبہ نماز فرض کی جنہوں ادا کرنا پے۔ اور اسلام کی تسی تاریخ پڑھ کے دیکھو کس قدر نماز مہم، فرمایا صلی قائما، فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، انسان بیمار ہو سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھ، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا لیٹ کے پڑھ، اور اگر بالفرض انسان لمبے پیر کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا رخصت انہوں ملی، فرمایا انگلیاں دے اشارے دے نال بھی نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھ نہیں گئے۔ انسان مسافر ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، سفر دے طرح فرمایا دی بال ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ دنیا کے بڑے بڑے حالات بن جاتے ہیں، جنگ دے حالات آ جاتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، اسلام نے پھر بھی نماز کی چھٹی نہیں دی، فرمایا دشمن مقابلے کے اندر 1 رکعت نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھ نہیں گئے۔ اگر حالات ایسے نے قبلے وال نہیں ہو سکتے، حدیث کی الفاظ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تیر و تلوار چل رہے ہیں، اس حالت کے اندر بھی نماز کی رخصت نہیں، جس طرح کی روح ہوئے اس دوڑتے ہوئے نماز پڑھ دے جاؤ، لیکن نماز پڑھ اس قدر اہمیت اسلام نے نماز دی، اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز دے دنیا کے فائدے یہ ہیں کہ جڑا بندہ نماز پڑھنے والا ہے رب تو بے حیائی تو، فحاشی تو، چوری تو، ڈکیتی تو، برے کما تو محفوظ کر لے۔ اگر کوئی انسان سمجھ جائے کہ میں نمازہ بھی پڑھنا تے گناہوں کو نہیں بچیا جاتا، انہوں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، اور نماز نہیں پڑھ رہا یا صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کے الفاظ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ بے شک نماز بے حیائی تو برے کما تو روک دی، اور ہر مسلمان دا یقین ہونا چاہیے کہ واقعی یہ نماز برے کما تو بے حیائی تو روک دی۔ اور فرمایا الصلاۃ نور، میرے صحابہ نماز نور، اور فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اکھاں دی ٹھنڈک اگر رب نے رکھی ہے تے نماز دے اندر، جیڑا چاہتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں ٹھنڈیاں کر دے، فرمایا نماز ادا کرے، نماز پڑھے۔ قرۃ عینی الصلاۃ، رب کائنات نے نماز دے اندر میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز انسان دے گناہاں نوں معاف کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ سب تو پہلا جو انسان جدو وضو کرنے واسطے آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جدو انسان وضو کرتا ہے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، رب ہاتھ دے گناہ معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ کلی کرتا ہے، منہ دے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے دے گناہ، اکھاں دے گناہ، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں دے گناہ، حتیٰ کہ حدیث دے الفاظ دے جدو انسان اچھے طریقے دے نال نماز واسطے وضو کرتا ہے، رب نافنا دے تھلے بھی کوئی گناہ ہوئے انہوں بھی معاف کر تو دیتے نے صاف کر دیتے۔ اور جدو بندہ چل کے مسجد کے اندر آتا ہے، ہر قدم دے بدلے رب حج دے برابر ثواب، نیکیاں دے برابر، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک ایک قدم دے بدلے رب ساری ساری رات قیام کرن دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ ان نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تاڑے وچوں کسی بندے دے گھر دے سامنے نہر چل رہی، مکان بنیا، گھر بنیا، وہ اگے نہر چل رہی، اور نہر کے اندر 5 مرتبہ بندہ نہائے، غسل کرے، کیا وہ جسم پہ کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ بندہ نہا لے میل صاف آئے تو جنہیں ایک دن کے اندر 5 مرتبہ نہانا ہے، اور جسم پہ میل کس طرح رہ سکتی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح 5 دفعہ نہان کی وجہ تو انسان کے جسم کے اندر کوئی میل نہیں رہتی، اسی طرح 5 دفعہ نماز پڑھنے کی وجہ تو رب گناہاں اس طرح صاف کر دیتا ہے، اودے بھی اندر کوئی گناہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزاں کا موسم ہے، جس موسم کے اندر درختاں کے پتے جھڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ کو پھڑیا، انہوں ہلایا، اودے پتے گرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، اس طریقے دے نال رب اس بندے دے گناہ چار دیندا ہے جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھدا ہے۔ اور فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگوں مسلمان بندے کے درمیان کافر بندے کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیزیں تو نماز ہے۔ 2 بندیاں دیا دکاناں نے، ایک مسلمان ایک کافر ہے، 2 بندے ایک دفتر سے کام کرتے ہیں، ایک مسلمان ایک کافر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں کے اندر فرق کس طرح معلوم ہوئے گا؟ انہاں دکاناں میں جو مسلمان کون ہے، کافر کون ہے؟ اے دفتر کے اندر کام کرنے والے کے اندر مسلمان کون ہے، کافر کون ہے؟ اے مجلس لگی ہوئی، مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کے اندر مسلمان کون ہے، کافر کون ہے؟ فرمایا کہ جو اذان ہوئے گی مسلمان کافر کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ اذان ہوئے گی مسلمان مسجد کے اندر آ جائے گا، کافر بندہ ہوتی بیٹھا ہے۔ کہ اگر اذان ہوئی ہے اوتھے کافر بیٹھا ہے، اوتھے بھی مسلمان بیٹھا ہے۔ اگر اذان ہوئی اس مجلس کے اندر کافر بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہے۔ کسی دفتر سے بیٹھا ہے، کافر موجود ہے، مسلمان موجود ہے، اذان ہو گئی، دونوں کے درمیان فرق نہیں، انہوں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر بندے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ اور صحابہ کا فتویٰ صحابہ بیان کرتے کہ ساڈے دور کے اندر کوئی بھی چیز کوئی بھی عبادت چھڈن والے بندے کو اسی کافر نہیں سمجھتے سوائے اس بندے دے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اگر اذان ہو جائے تو بندہ مسلمان مسجد کے اندر نہ آتا، دو تین سوال سارے ذہن کے اندر آ جاتے، تین باتاں ہوتی ہیں صحابہ بیان کر۔ پہلے نمبر تے جدوں اذان ہوئی اگر کوئی بندہ مسلمان مسجد کے اندر نہ آتا، صحابہ سمجھتے کہ ایتھے ہے ہی نہیں، کتے گیا ہے، ایتھے ہوندا تے ضرور مسجد کے اندر نماز پڑھن واسطے آندا۔ فرمایا دوسری بات ساڈے ذہن کے اندر یہ آندی اگر ایتھے یہ پھر بھی نماز پڑھن نہیں آیا، بیمار ہوئے گا، مسجد کے اندر آ نہیں سکتا ہوئے، اور اگر وہ بندہ ایتھے یہ بیمار بنی، تیسری بات صحابہ کہتے ہیں جیسے سمجھ لے کہ بندہ منافق ہو چکا، مسلمان رہا ہی نہیں۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جدو اذان ہو جائے کیا سی گھر کے اندر موجود نہیں، اگر موجود آ تو پھر بیمار آ، اگر بیمار بھی نہیں صحابہ بیان کرتے ہیں کسی سمجھ لیندے کہ جڑا مسجد کے اندر صحت مند ہونے باوجود نہیں آیا بندہ مسلمان رہا نہیں، بندہ ویسے ہی منافق ہو چکا۔ اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق بندہ جہنم کے سب تو نیچے والے گڑھے کے اندر ہوئے گا۔ قرآن کے الفاظ نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرمہ کو جہنمی لوگوں کو سوال کرتے ما سالککم فی سقر، کیڑی چیز تانوں جہنم کے اندر لے کے آ گئی؟ دنیا تے ساڈے نال رہندے سو، ساڈے ہمسائے سو، ساڈے رشتے دار سو، عزیز و اقارب سو، پنڈ کے اندر رہن والے سو، لیکن اج کی ہویا اسی جنت کے اندر تسی جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ ما سالککم فی سقر، قرآن کے الفاظ نے وہ کی کہہ کے لم نکن من المصلین، اسی نماز نصیب کرتے سانو اج اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کل قیامت والے دن اسی کتے انہاں لوکاں کے اندروں تو شامل نہیں جڑے کہہ کے لم نکن من المصلین، اے اللہ اسی نماز نصیب کر دے۔ اور مسند احمدی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن بے نماز جڑا فرعون دے نال ہوئے گا، قارون دے نال، حامان دے نال، ابی بن خلف دے نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کافراں دا نام لیا کہ کل قیامت والے دن بے نماز دا بھی وہی انجام ہوئے گا جڑا فرعون دا ہوئے گا۔ جانتے ہو فرعون کون سی؟ کافراں دا سردار جڑا اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا سی، میں رب ہاں۔ فرعون، حامان، ابی بن خلف، ساری زندگی رسول اللہ کی مخالفتہ کرنے والا، فرمایا جتھے بڑے بڑے کافراں دے سردار جان کے رب کو دا انجام جڑا ہوئے گا وہ بھی بے نماز دا ہوئے گا۔ ایک نماز کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، یہ تو بغیر گزارا نہیں، یہ ہر حال کے اندر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، نبینا صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو لے کے آگ والا کوئی نہیں۔ حدیث کے الفاظ میں 6-7 عذر انہیں بیان کیتے ہیں، ضعیفہ نبینا کا لے کے آنے والا کوئی نہیں، اور اس کو علاوہ راستہ بھی خراب ہے، جنگل کے وچوں گزر کے آنا ہے، راستہ صحیح بھی نہیں۔
کیا میرے واسطے رخصت ہے کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ صحابی رسول سی، یقیناً انہوں نے گھر کے اندر بھی نماز پڑھتی سی، یہ ساڈا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا رخصت دے دی، عورت بلایا، فرمایا هل تسمع النداء، کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز بھی آتی، فرمایا پھر نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھی گئی۔ اج کیڑا نبینا ساڈے تے جڑا سی مسجد کے اندر نہیں آندے؟ اگر کوئی نبینا بھی ہے کم از کم کوئی لے کے آنے والا موجود ہے، رخصت پھر بھی نہیں۔ اگر نہیں بھی لے آنے والا، کم از کم ساڈے راستے جنگلاں کے اندر نہیں کہ تو کوئی جنگلی بیڑا آ کے سانوں نقصان، کوئی بیٹی یا کوئی جانور نقصان پہنچا دے۔ اتنے عذر صحابی رسول نے بیان کیتے، فرمایا نہیں تیرے واسطے کوئی رخصت نہیں، تینوں مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنی گئی۔ سارے معاشرے کے اندر 95% لوگ ہونے جڑے نماز پڑھ دے، اور جڑے پڑھ دے بھی نہیں ذرا انہاں دا بھی کبھی جائزہ لے کے دیکھیا جائے۔ نماز صرف پڑھنی فرض نہیں، نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی بھی فرض ہے۔ جہنم کے اندر صرف بے نماز ہی نہیں جائے گا، قرآن کے الفاظ فویل للمصلین، ہلاکت ہوئے ایسے نمازیاں واسطے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے اپنی نمازاں دے اندر سستی دے اندر کھڑے ہوتے۔ جڑا سستی نال نماز پڑھے وہ جہنم میں جائے گا، تے جڑا پڑھے نہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سستی کے اندر کھڑے ہوئے، لوگوں کو دکھان واسطے نماز پڑھ دے، اللہ کا ذکر کثرت نال اور نماز کے اندر نہیں کر دے، فرمایا ایسے لوگ بھی جہنم دے گا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ایمان نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسی منو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنی بھی فرض ہے۔ کوئی بھی نماز اتنی دیر تک قبول نہیں جب تک رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوئے۔ یعنی حدیث کے الفاظ سب تو پہلا قیامت والے دن نماز کے بارے سوال ہونا ہے، اس سے حدیث کے الفاظ اگر نماز درست ہوئے گی وہ بندہ کامیاب، درست صحیح نماز قابل قبول ہوئے۔ اتنے یہ نہیں جنہیں 5 پورجیاں کیتی ہیں، فرمایا نماز درست کیتی ہوئے گی وہ قابل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر آئے، ایک صحابی رسول مسجد کے کونے سے نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول آیا، سلام لئی، اجازت مانگی، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تم نماز نہیں پڑھی۔ صحابی رسول سی، کم از کم ساڑھے تو کئی گنا بہتر اچھی نماز پڑھی ہوئی، کیونکہ صحابی رسول سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا ہے؟ تم نماز صحیح نہیں پڑھی، یہ نہیں کیا، فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھی نہیں، جا کے دوبارہ پڑھ۔ دوبارہ گیا، اونے نالوں زیادہ اچھے طریقے نال پڑھی، واپس آیا، فرمایا نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ پھر گیا، پھر اچھے طریقے نال پڑھی، فرمایا نہیں پڑھی، تو پڑھی نہیں، دوبارہ پڑھ۔ 3 دفعہ انہیں نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ واپس لٹایا کہ جا کے نماز دوبارہ پڑھ، فإنک لم تصلی، تم نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منوں تے اس طرح دی بھی پڑھ دی آتی۔
اور حدیث کے الفاظ میں کہ رکوع سجدہ اچھے طریقے کے نال نصیحت ادا کر جڑا رکوع سجدہ اچھے طریقے نال نہ کرے وہ نماز نہیں کہ جی ساری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو ہٹ کے ہوئے گی، اپنی مرضی نال ہوئے گی، سپیٹا والی ہوئے گی، تیزی نہ ہوئے گی، انہوں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، اور رکوع تے سجدہ اچھے طریقے نال اسی کر اور فرمایا جدوں تو رکوع کرے تم مرکا حتی تطمئن راکعا، جدو رکوع کرے اطمینان سکون نہ رکوع کریا کر، کم از کم تینوں تے پتہ چلے کہ میں واقعی رکوع کر رہا ہوں۔ سجدہ کرے اطمینان دے نال سکون نال سجدہ کریا کر تاکہ تینوں پتہ لگے کہ میں تیری ہستی دے سامنے کھڑا ہوں۔ آج کوئی افسر بلا لے تو دے سامنے لوگ بڑے ادب احترام نال کھڑے کہ صاحب جی دے سامنے کھڑے، کیونکہ جب افسر 50 بندیاں دا 20 بندیاں دا افسر ہوئے گا 100 بندے، لیکن افسوس کہ جدو اسی نماز دے اندر کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات بادشاہ کے سامنے کھڑے، اور فرمایا لوگوں نماز اس طرح پڑھو الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تسی اپنے رب نو دیکھ رہے ہو۔ اس طرح نماز دے اندر کھڑے ہویا کرو جس طرح تاجے کول رب کائنات کھڑے نے، رب دے سامنے نماز فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اپنے رب نو نہیں دیکھ رہا کہ رب تے تینوں دیکھ رہا ہے نا، کم از کم اس طریقے نال نماز پڑھا کر کے میرا رب نو دیکھ رہا ہے، اور اس طریقے نال نماز پڑھیے کہ ساڈی یہ آخری نماز اطمینان دے نال سکون دے نال پوری توجہ دے نال نماز پڑھنی چاہیے۔ کم از کم سانوں اتنا تے پتہ ہوئے نا اسی نماز دے اندر اپنے واسطے کی مانگ رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کر دعا رہا ہوتا ہے لیکن انہوں پتہ ہے کہ میں کی منگی جا رہا ہوں، اپنے خلاف بد دعائیں منگی جا رہا ہوں۔ کم از کم انہی تے نماز دے اندر توجہ ہونی چاہیے کہ اسی نماز دے اندر الفاظ کی ادا کر رہے ہیں، کی پڑھ رہے ہیں نماز دے اندر، اتنا تے سانوں کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا چوراں دے وچوں بدترین چور دی خبر نہ دیا، چوراں دا سردار تے آئی جی نہ دسا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا جڑا چوراں تو بڑا چور ہے؟ فرمایا جڑا نماز دی چوری کر۔ فرمایا نماز دی چوری؟ یا رسول اللہ نماز تو اللہ کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جڑا بندہ نماز کے اندر رکوع سجدہ اچھے طریقے نال نہیں کرتا وہ نماز دا چور ہے، چوراں دے وچوں بڑا بدترین چور، اللہ دی چوری کر رہا وہ نماز دی چوری کر رہا ہے۔ سانوں اپنی نمازاں دا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کسی نمازاں دے چور تے نہیں، کہ نمازاں پڑھی بھی جاتے ہیں اور گناہ بھی کٹی جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نمازی اس طرح ہوتے ہیں رکوع سجدے کے اندر اس طرح سجدے کرتے ہیں جس طرح کوا تھلے زمین تے ٹھونگے مار۔ حدیث کے الفاظ کہ اس طرح سجدے کر کے کان ٹھونگے مار۔ تسی دیکھو ذرا نماز میں یقین کرو انسان ہر آ رہا ہے کہ 80 سپیڈ 120 کی سپیڈ تے نماز پڑھتے نظر آتے یار ایک ہی دوروں آئے ہو کرو آئے ہو وضو کیتا ہے وقت نکالے کتنا کو فرق پہ جائے گا؟ بڑی بڑی تیز نمازاں پڑھنے والے کان بن گیا کہ کلے بندے کی گل ہے کئی مولوی ایسے اللہ کے سپیٹا والے دیتے نہیں تو پچھلے نور اللہ نہیں دیتے، وہ بابے بیچارے ہاتھ سیدھی طرح باندھ نہیں رکوع کے اندر اور رکوع چ نہیں جاتا بندہ مولوی سجدے چ پہنچیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں نماز کے اندر بعد نمازی اس طرح سجدے کرتے ہیں جس طرح کوا تھلے زمین تے ٹھونگے مار۔ کسی جانور نو کسی پرندے نو تھلوں دانے کھانے تو تیزی نال ٹھونگے ماری جا
اس طریقے کے نام لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدترین چور کرا، چوراں دا سردار، چوراں دا آئی، سانو اپنی نمازاں دا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ساڈیاں نمازاں ساڈے خلاف حجت نہیں بن رہی، کہ اسی نماز اپنیاں ضائع نہیں کر رہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے مسجد کے اندر آئے، ایک بندے نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے، اور پوچھا کتنی دیر تو اس طرح نماز پڑھ رہے؟ حدیث کے الفاظ نے کہتا ہے 40 سال ہو گئے نے میں ایسے طریقے سے نماز پڑھ رہا۔ 40 سال کے اندر میں کتنی نمازاں پڑھیا ہوں گے تسی اندازہ لگاؤ، روزانہ 5 نماز، 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال نہیں، 40 سال گزر گئے ایسے طریقے سے نماز پڑھتے ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو 40 سال کے اندر ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور فرمایا اگر اس حالت کے اندر تینوں موت آ گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں مرے گا۔ اسی اندازہ لگاؤ صحابی رسول نے تو ظاہر بات تابعی ہوئے گا، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، جنہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دور قرار دیتا ہے۔ اور انہوں کی نمازاں کی حالت ہے کہ صحابی رسول الفاظ فرما رہے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر اس حالت کے اندر تینوں موت آ گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں مرے گا۔ کہ اگر ساڑیاں نمازاں ویکھ لیں تو پھر سانوں کی آتے بڑیاں سونیاں نمازاں پڑھ دے۔ میرے بھائیو سانوں اپنے نمازاں کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، ایک نمازاں پڑھ کے ضائع کر لی جاؤ تو زیادہ پریشانی ہوئے گی۔ ایک بندے نے فصل بیچی، انہیں کچھ محنت ہی نہیں کی، انہیں نہیں ہوئی تو انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ ایک بندے نے محنت کی، خرچے کیتے، اخراجات کیتے، انہیں بھی کچھ نہ ہوا، انہیں زیادہ پریشانی ہوئی۔ نمازاں بھی پڑھیے ضائع چلے جاؤ۔ اکثر لوگ کیا چاہتے ہیں کسی کو نہیں آ رہا رکوع نہیں صحیح کرن دیا، سجدہ نہیں صحیح کرن دیا، اور نماز تیرے ہاتھ کی طرف جان دے، کسی نے اینج بننی نہیں، کسی نے اینج بننی نہیں، کوئی ادھر خارش کرن دیا، ادھر سستیاں کرن دیا۔ تو یار پھر کیوں ہے نماز تے پڑھتا ہے نا، یہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں نماز تے پڑھتا ہے نا، پھر کیوں ہے جس طرح دی بندی۔ ان صحابی رسول جنہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سی تم جا کے دوبارہ نماز پڑھ، نماز پڑھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا سکتے ہیں چل جائے جتنی پڑھ رہا یار نماز سے پڑھ رہا۔ میرے بھائیو نمازہ اپنیاں درست کرو، نمازہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہونا بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی ہے تو صحابہ نے پڑھ کے دسیے، حدیثہ کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے اندر کھلون دا طریقہ کی سی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ اٹھان دا طریقہ کی سی، ہاتھ بنن دا طریقہ، رکوع جان دا، رکوع اٹھن دا، سجدہ کرن دا، سلام پھیرن دا، تشہد کے اندر بیٹھن دا، ایک ایک عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثاں دے اندر موجود ہے۔ سانوں اپنی نمازاں کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز وہی قابل قبول ہے جیڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے مطابق۔ اج دنیا دے کام اسی بڑے بڑے لمبے کر رہے ہیں، لوگ فون تے گلاں 10-10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ فون تے گل کر سکتے ہیں، اسی نماز دے اندر اپنے رب نال 2 منٹ بھی گل کر سکتے، اپنے رب کو اطمینان اور سکون کے نال نماز دے جائے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ اگر نماز پڑھ کے بھی تانوں سکون نہیں ملتا، پھر سکون کے نال نماز پڑھ کے ویکھ لو پھر تانوں سکون مل جائے۔
اگر کسی بندے کو نماز پڑھنے کی وجہ تو سکون نہیں مل گیا، انہوں چاہیے کہ وہ سکون کے نال نماز پڑھے، اور نماز اطمینان سکون کے نال نہیں پڑھ رہا۔ اس واسطے جدوں بھی نماز پڑھیے اطمینان دے نال، سکون دے نال، پوری توجہ دے نال پڑھنی چاہیے، اور کم از کم سانو نماز کا جڑا ترجمہ ہے وہ یاد ہونا چاہیے کہ نماز جہی ہے کس طریقے دے نال پڑھنی چاہیے، نماز دے اندر اسی اپنے رب نو کی کہہ رہے ہیں، ترجمہ آئے گا تو پتہ لگے گا نا اپنے رب کو کی مانگ رہے، کہ پھر سانو اپنی نمازاں دے غلطی دی اصلاح کرانی چاہیے، اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، کسی کو پوچھنا چاہیے، کسی کو مخاطب کر کے کہنا چاہیے یار میری نماز سنی یہ اندر کوئی غلطی تے نہیں۔ سانو اج بڑی شرم آتی ہے، دسو ہن میں قاری صاحب کی کما میری نماز صحیح کر دے، نماز کے اندر سستیاں کمیاں کوتاہیاں پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، مکمل نماز سناتے رہنا چاہیے، کوئی غلطی ہے رکوع کے اندر سجدے کے اندر، پھر کوئی بندہ دیکھے اگر کوئی نماز اندر غلطی کر رہا ہے تو نماز سکھانی چاہیے، لیکن افسوس کا یہ بھی سنت سانیاں اندروں ختم ہوتی جا رہی، کسی نماز کسی کو سکھان واسطے تیار نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے جنہوں مسجد کے اندر نماز پڑھتے دیکھا سی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے مکمل نماز پڑھ کے سکھائی سی کہ اس طریقے کا نماز پڑھیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ٹھیک ہے جی پڑھ جائے پڑھے نہیں تو سارے احسان کرنا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ان کو حکم دینا چاہیے، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد نو، اپنے گھر والوں نو نماز کا حکم دو۔ قرآن کے بھی الفاظ ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال نو، رشتے داراں نو، گھر والوں نو نماز کا حکم دیو۔ اگر کوئی بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث کے الفاظ ہیں نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے سختی کر کے پڑھاؤ بچیاں نو، مسجد کے اندر لے کے آیا کرو، چھوٹے بچے بھی ہوں مسجد کے اندر لے آنا چاہیے، انہوں مسجد کے اندر آنے کی عادت پانی چاہیے بچپن کے اندر۔ لیکن افسوس کہ سارے معاشرے کے اندر بچے تو مسجد ویسے ہی نہیں بڑھتی ہے، اور نکل جو کدھر نال آ گیا کیوں لایا کی لایا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچے آ کے اگر شور بھی کرن انہوں نے غصہ نہ کریا، جمعے سے لے کے آیا کرو، کوئی بات نہیں گلا کر دے، ماریا نہ کرو۔ جس بچے کو تسی مار دو گے تو ساری زندگی مسجد کے اندر نہیں آئے، اصل عمر بچپن دی ہے، وہ اسی مسجد کے قریب نہیں آن دیتے تو بڑا ہو کے کس طرح مسجد کے اندر آئے۔ بچیاں نو عادت پاؤ، تسی دیکھو جہے بھی بندے مستقل نمازی نے انہاں چوں اکثریت انہاں دی وہ ہے جنہاں بچپن کے اندر عادت ہوئی۔ اور محدثین نے تو کیا کہ اگر تسی نماز پڑھ رہے ہو تاکہ پیچھے اگر بچیاں دے شور کی آواز نہیں آتی پھر اپنے مستقبل کی فکر کرو تاکہ مسجد کے بعد نماز ہی ختم ہونے والے۔ اگر تسی نماز پڑھتے پیچھے بچیاں کی آواز نہیں آ رہی، محدثین کے اقوال ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنے آن والے حالات کی فکر کرو تاکہ جو نمازی ختم ہونے والے۔ اس واسطے جدوں بھی مسجد کے اندر آئیے بچیاں کو نال لے کے آنا چاہیے، جدوں ایک دفعہ 2 دفعہ بچیاں کو پیار نہ سمجھاواں گے بچے سمجھ جان کے مسجد کے اندر آئے ہوئے بچیاں کو مارنا، انہوں نے چڑھ کے بجا دینا ایک طریقہ درست نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھو، اسی یہ واقعہ بڑا بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت کے اندر رہے، سیدنا حسن و حسین اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنے چڑھ جاتے، اور بچے نسل اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے کوئی نہیں خراب ہوئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں ساڑیاں نمازاں خراب ہو گئی ہیں، کوئی نماز نہیں خراب ہوئے گی، بچیاں کو نال لے کے حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ میں اللہ نے نبی علیہ السلام اپنی نمازیں نماز کی حالت چک کے نماز پڑھتے رہے، قیام کے اندر کھڑے ہو بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے اندر جاؤ بچے کو اپنے قریب رکھ لو۔ لیکن افسوس کیا جو بچیاں نماز کے اندر اٹھانا تے دور کی گل ہے، اسی مسجد کے بچیاں کو پڑھا بچیاں کو اپنے نال کھلاؤ، بچیاں کو نماز کا طریقہ آئے گا، بچیاں کو مسجد آن دی روانگی بنے گی، عادت بنے گی، اور جس بچے کی عادت بن جائے گی مسجد کے اندر آن دی وہ
مستقل طور پہ ساڈا نمازی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو، نماز دی اہمیت جمعہ پڑھان کا مقصد یہ ہے کہ رمضان دا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر اسی اکثر نمازاں پڑھتے رہے، عام روٹین نالوں زیادہ پڑھیاں، سانو پہلے نالوں بہتر یہ روٹین کر رہی چاہیے، کیونکہ نماز صرف جمعے دی نماز ہی فرض نہیں، جس طرح جمعے دی فرض ہے اسی طرح دوسری نمازاں بھی 5 فرض ہیں۔ جس طرح رمضان کی نماز فرض ہے، رمضان تو بعد بھی فرض ہے۔ جس طرح عید کی نماز پڑھنے واسطے سارے جمع ہو جاتے، کوئی بارت نہیں آیا ہوتا نماز پڑھ، یا جتنے ماشاء اللہ ہم ساتھی جمعے چ بیٹھے ہیں مکمل مسجد پر، یہ کوئی بھی ساتھی کوئی نار کو یا فیصلہ باد نہیں آیا، سارے اسی مقامی ہیں۔ تو دوسری نمازاں کیا اسی کیتے چلے؟ اگر جمعہ فرض ہے تو دوسری نمازاں بھی اسی طرح فرض نہیں۔ اگر عید کی نماز کی اہمیت ہے اور دوسری نمازاں دی عید نالوں زیادہ اہمیت ہے، زیادہ فرضیت ہے انہاں دی، اللہ تعالیٰ سب سارے 5 وقت نماز ادا کر دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جڑا بندہ اللہ واسطے ٹائم کردا ہے نماز، انسان دل دی اطمینان، سکون، انسان کی پریشانیاں، حدیث کے الفاظ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی آتی، سیدنا بلال نے بلال اذان دے نماز پڑھی، رب سانو سکون دے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، اچھے طریقے نال وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیا کرو، رب ساری پریشانیاں۔ اور یہ طریقہ آزما کے دیکھو، کسی کو پریشانی آئے مشورے لینے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وضو کرو، رب کے دربار کے اندر کھڑے ہو جاؤ، رب ہر قسم کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ دیکھو، انہوں پریشانی آئی انہوں نے نماز پڑھی، صحابہ کے طریقے دیکھو، پریشانی آئی نماز پڑھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اما سارا نال نے جدو بادشاہ ظالم نے، حاجرہ نال نے بادشاہ ظالم نے جدو انہوں نے قید کر لیا، بے حیائی کے ارادے کے نال کول جا لگا، ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی، رب نے نجات دی۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف کا حل رب کائنات نے اس نماز کے اندر رکھا۔ اللہ تعالیٰ سب سارے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا رمضان کا آخری عشرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزیاں دے حوالے دے نال آخر کے حکم دیتا ہے کہ جڑے بھی مسلمان روزہ رکھنے والے ہیں، روزے کی حالت کے اندر انسان کو کمیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ ہر بندہ اپنی طرفوں صدقہ فطر ادا کرے۔ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، گناہ سارے کچھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے، روزے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے کہ 1 سا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ ہوئے، اور ساڈے اس موجودہ دور کے حساب کے نال تقریباً 2 کلو 100 گرام کا وزن بنتا 2.25 کلو۔ وہ گندم ہوئے، چاول ہوں، جیڑی بھی اناج اسی کھانے وہ کی طرفوں ہر مسلمان تے فرض ہے 1 سا جڑا ہے ادا۔ کوئی روزے رکھ رہا ہے وہ بھی ادا کرے، کسی نے روزے نہیں رکھے انہوں بھی دینا پڑے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بچے دیں، بوڑھے دیں، ہر بندے کی طرفوں صدقہ فطر ادا کرنا ضروری۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ عید والے دن تو پہلا اگر گھر کے اندر پیدا ہو جائے وہی طرفوں بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری۔ صدقہ فطر کتنا دینا؟ قرآن کے الفاظ نے غریباں نوں، یتیماں نوں، مسکیناں نوں، ضرورت منداں نوں، حاجت منداں نوں جڑا صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز تو پہلا کرا دی، عید کی نماز تو پہلا اور آخری دنوں دے کہ جدو عید کے اندر 2-3 دن رہ جاتے صحابہ جڑے نے صدقہ فطر کٹھا کر دیتے، جنوں ضرورت ہوتی ہے انہیں پہنچا دیتے، یہ ادا کرنا ضروری۔ پھر اگر کوئی بندہ غریب ہے جنوں خود لوکی صدقہ دیتے ہیں انہوں بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مارا ہے، لوگ اتنا تعاون کر رہے ہیں، لوگ اتنا تعاون کر رہے ہیں، لیکن انہوں بھی اپنا صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ ہاں کو بالکل ہی بندہ ایسا ہے جن کو کوئی 2-4 دن کا بھی راشن نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی 10 دنوں کا 20 دنوں کا راشن موجود ہے، اس بندے کو بھی اپنا فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔
لیکن سب تو پہلا عزیز و اقارب رشتے داراں دا اسلام نے حصہ رکھا ہے. سب تو پہلا دیکھو اپنا کوئی بھائی ضرورت مند ہے انہوں دیو, کوئی بہن ہے, کوئی ہمشیرہ ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی عزیز و اقارب رشتے داراں کے اندر اگر کوئی ضرورت مند ہے سب تو پہلا انہوں دینا چاہیے فطرہ. اسی دور دراز سجے کبے دیندے پھرنے ہیں, سب تو پہلا محلے کے اندر اپنے رشتے داراں دیکھنا چاہیے, انہوں نے صدقہ دینا. پھر انہوں نے دسن کی بھی ضرورت نہیں یا تینوں فطرانہ دے رہے ہیں یا تینوں صدقہ دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, نہیں. تاکہ وہ ذہن کے اندر بھی گل نہ ہے کہ دسو آج میں فطرانے دیتے پھرنے. کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, جی بچے تاڑیاں دی عید دی ہے کہ بچے نے عید دیتی ہے, کسی بھی طریقے کے نال تسی تعاون کر سکتے ہو. وہ گندم کی شکل چ بھی ہو سکتی ہے, چاول کی شکل چ بھی, پیسے بھی تسی دے سکتے. پیسوں کا اندازہ جہاں محدثین علماء نے اس دور کا لگایا ہے وہ جہاں کم از کم جہاں نا 150 کے قریب ایک بندے کو دینا چاہیے. اکثر بندے سوال کرتے ہیں کہ صاحب کو جی گندم 40-50 روپے کلو ہے, 100 روپیہ بنتا ہے, تسی 150 کے حساب نہ کہتے. اسی صرف گندم ہی نہیں کھاتے, اسی چاول بھی کھانے ہیں. تو چاول جب تسی 2.5 کلو سپر دے دو گے تو وہ 300 کتے کم چلا جائے. اس واسطے پھر علماء جو نا مکس گندم تے چاول دا حساب لگا کے تقریباً 150 کے قریب جڑا ہے نا یہ فطرانہ. پچھلے سال 100 کے قریب سی, حالات کے نال مہنگائی کے نال جڑے ظاہر بات ہے ہر چیز مہنگی ہونے کے نال جڑا نا 150 روپیہ معقول ہی ہے کہ اگر بندہ پیسے دینا چاہے کم از کم 150 روپیہ, اگر کوئی گندم دینا چاہے 2.25 کلو, ہر بندے کی طرف کوئی چاول دینا چاہے وہ بھی 2.25 کلو کے حساب نال. یہ نہیں کہ چاول مہنگے جو تھوڑے کر لو, نہیں, 2.25 کلو کا حساب رکھنا ہے. کوئی بھی اناج جہاں سارے ہاں چل رہا ہے وہ دینا یہ ضروری ہے. اور عید کی نماز تو پہلا بعض لوگ عید والے دن آ جاتے ہیں, عید کی نماز پڑھ کے پھر لبتے پھرتے ہیں جی کنوں دینا کہ وہ دینا ہے. تو عید کی نماز تو پہلا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں کے اندر شریک ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سانو سارے جو سنیا عمل کرنے کو عطا فرمائے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.